کی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اپنی زندگی کے بعض اتار چڑھاؤ میں ایک جانب ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور توسل بھی کرنا ہے، اور توسل دعا کی ضد نہیں ہے۔ یاد رکھیں، توسل دعا کی ضد نہیں ہے، بلکہ ہم توسل کر رہے ہیں کس سے؟ ان سے کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور اس نیت سے توسل کر رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اب اللہ ہی نے شیطان کو دیا ہے، لیکن ہم اس سے نہیں مانگ رہے۔ کیوں نہیں مانگ رہے؟ کہ اللہ خوش نہیں ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنے آپ کو ذلیل کریں، لیکن اللہ خوش ہے کہ ہم انبیاء اور ائمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس طریقے سے ان کی عظمت کو جانیں۔ لہٰذا ایک جانب ہمیں دعا کرنی ہے، دوسری جانب توسل بھی کرنا ہے، اور توسل کس سے کرنا ہے؟ ان سے کہ جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی۔ اب جب یہ توسل کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں میں ممکن ہے کوئی کہے کہ جی اللہ ہی سے دعا کریں، تو یہاں پہ جواب دینا ہے توحید یہ ہے کہ جب ہم، توحید کیا ہے؟ دوا کھائیں کہ نہ کھائیں؟ توحید کیا کہتی ہے؟ دوا کھائیں، ختم۔ انبیاء کھاتے تھے۔ فرق کیا ہونا چاہیے؟ فرق یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوا کھائیں لیکن ذہن میں یہ ہو کہ یہ دوا کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اذن خدا نہ ہو۔ یہ دوا کچھ کر ہی نہیں سکتی جب تک اذن خدا نہ ہو۔ بس ہمیں دوا کھانی ہے کیا سوچ کے کہ اس میں جو اثر ہے وہ بھی اللہ کا رکھا ہوا ہے، دوا کا اثر، اور یہ دوا اثر جب کرے گی ہم میں اور پازیٹیو اثر کرے گی جب اللہ کا اذن ہوگا۔ توحید یہ نہیں ہے کہ اب ہم نہ حکیم کے پاس جائیں، نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہ کھانا پئیں، نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ دوا کھائیں۔ کیوں؟ کہ ہم تو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، لہٰذا آکسیجن کی ضرورت ہمیں ہے نہیں۔ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا توکل کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں، اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی مخلوقات سے کہ جن سے اللہ راضی ہو، جن کی اجازت دی ہو۔ بس کھانے پینے میں بھی دیکھیں کہ بعض چیزوں کی اجازت دی ہے، بعض کی نہیں دی ہے۔ ان چیزوں کو کھائیں کہ جن کی اجازت دی ہے، ان چیزوں کو پئیں کہ جن کی اجازت دی ہے، اور ان ہستیوں سے تعلق رکھیں کہ جن ہستیوں سے تعلق کی اجازت اللہ نے دی ہے، اور اس طریقے سے حاصل کریں کہ جس طریقے سے حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی حلال طریقہ۔ اب کوئی حرام طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر بالآخر جادو ہے کہ نہیں ہے دنیا میں؟ البتہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ گھروں میں ہوتا ہے، اتنا قطعاً نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی جادو کرنے والے شور کرتے ہیں، اگر ان میں اتنی پاور ہوتی تو یہ بیچارے اپنے مسئلے حل کر لیتے۔ بعض لوگوں نے کہا جی فلانے کے پاس جن ہے، میں نے کہا ان سے کہو کہ بیلجیم کا 1.5-2 کلو ڈائمنڈ منگا لیں اس جن سے، اس کی بھی جان چھوڑیں، ہماری بھی جان چھوڑیں۔ یہ کیا ضرورت ہے 200 لے کے جو ہے وہ کام کر رہے ہو؟ بعض دفعہ ایسے لوگ ہم لوگوں کو بھی لائنیں دیتے ہیں فلاں جن ہے، ہم نے کہا ان سے کہو کہ 1000 کیرٹ تک کا ایک ڈائمنڈ جو ہے اسے کہو جن سے بتاؤ کہاں میں جا کے کھود کے نکال لیں، پورے مسئلے ہمارے بھی حل ہو جائیں گے، اچھے خاصے دین کے مسئلے بھی حل۔ عام طور پہ جو ہیں وہ 250-300 کیرٹ تک کے ہوتے ہیں بڑے ڈائمنڈ۔ جن کم سے کم اتنا تو بتائے کہ جہاں کے آدھا کلومیٹر کھود لو جا لائے گا کوئی، یا بلکہ وہ کھودنے کا ہمیں کیوں کہ وہ لا کے ہی دے دیں۔ یہی جو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا انتقال ہوا، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ جن سے کام لینے کا، تو ہمیں یاد پڑتا ہمارے استاد نے انہی کی نسبت سے سنایا تھا، تو انہوں نے اسی قسم کے افراد کو سمجھانے کے لیے کہ جن کے چکر میں نہ پڑو، تو انہوں نے کہا کسی آدمی نے بڑے چلے کاٹ کے جن کو قبضے میں کیا، اور جب وہ قبضے میں ہو گیا تو اس سے کہا آؤ کام کرو، فلانا میرا کام۔ تو اس نے کہا کیا کام؟ تو انہوں نے کہا یہ کام۔ کہنے لگے دیکھو تم نے جن تو قابو کیا ہے، لیکن میں تو جنوں کا موچی ہوں، میں صرف یہی کام کر سکتا ہوں جوتوں۔ عموماً ہمارے بزرگان فرماتے تھے کہ بجائے جنوں کے چکر میں پڑنے کے کہ ان کو قابو کر لو، بہت ہی ڈیلیکیٹ جملہ ہے، بجائے جنوں کے چکر میں کہ ان کو قابو کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے قابو میں دے دو، خود اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، تو یہ انسان سب سے بلند ہے۔ تو یہ جو ہم نے جادو کی مثال دی اتنا ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام نے منع کیا ہے، یعنی پراپر وے میں کام ہو، غلط طریقے سے کام نہ ہو، شیاطین سے کام نہ ہو، لیکن کس کے ذریعے سے کام ہو؟ اولیاء خدا کے ذریعے سے ہو جائے۔ بس اللہ سے ہر وقت دعا مانگی جائے، معصومین سے توسل کیا جائے، اور کسی نہ بھی کسی طریقے سے ان کی یاد میں مصروف رہا جائے، اور جو بہترین کام یاد کا ہو سکتا ہے وہ صلوات ہے۔ ایسا ذکر ہے کہ اللہ سے دعا بھی ہو گئی اور محمد و آل محمد علیہ السلام سے اظہار مودت بھی ہو۔ اگر یہی مودت ہو رہی ہوتی بعد اشرف الانبیاء تو پھر یہ نوبت نہ آتی کہ آج بازاروں اور درباروں میں رسول اللہ کی نواسیوں کو پھیرایا جائے۔ کثرت سے جو ایک کام کرنا ہے ہم سب کو، ایک ایک مسلمان کو جھنجھوڑنا ہے
کہ صرف یہ توجہ دو کہ رسول کی آل کے بعد ان کی آل پر ظلم ہوا، جلا وطن کیا گیا، در بدر پھرایا گیا اور ذبح کیا گیا. صرف اتنا پیغام ہر مسلمان کو جھنجھوڑا جائے. کیا تمہیں علم ہے کہ تمہارے نبی کے بعد نبی کی آل پر ظلم کیا گیا؟ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں اہل حرم اسیر ہیں، ایک اعتبار سے دمشق کی جانب رواں دواں ہیں یا دمشق پہنچ چکے ہیں، اور پھر ایک مدت کے بعد واپس بھی آ گئے. لیکن یہ پورا سفر ان کا اسیری ہی کا سفر ہے. یہ پورا سفر ان کا ایسا سفر ہے کہ جا بجا اور جسم جس گوشے سے بھی دیکھیں تو زخمی. کل تک مصائب پڑے کوفہ سے شام جانے کی، تو لمبے راستے سے اہل بیت کو لے جایا گیا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. اب اگر تصور کیا جائے تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مولا آپ کے بابا کو تو ذبح کیا گیا کربلا کی سرزمین پہ، سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے 12 وار ہوئے کربلا کی سرزمین پہ، جناب حضرت علی اصغر کے تیر لگا کربلا کی سرزمین پہ، جناب حضرت علی اکبر کے برچھی لگی کربلا کی سرزمین پہ، جناب قاسم کی جوانی پابال ہوئی کربلا کی سرزمین میں، جناب اون و محمد کو شہید کیا گیا کربلا کی سرزمین میں، اصحاب اور انصار امام حسین قتل ہوئے کربلا کی سرزمین میں، بیویوں کی چادریں چھنی کربلا کی سرزمین پہ، امام حسین کے جسم اطہر کو پامال کیا گیا کربلا کی سرزمین میں. یہ جو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام، تو روایات میں نقل ہوا کہ امام نے چند مصائب کی جانب توجہ دلائی. امام فرماتے ہیں کہ جب دمشق نظر آنے لگا تو ہماری پھوپھیوں نے سوال کیا، یعنی درخواست کی. اب آپ تصور کریں کہ علی کی بیٹیاں، فاطمہ کی بیٹیاں اور رسول اللہ کی نواسیاں شمر ملون سے درخواست کر رہے ہیں، اور درخواست بھی کیا ہے کہ ہمیں اس دروازے سے لے جانا کہ جہاں پر مجمع کم. اب آپ سمجھ گئے کہ اس دروازے سے کیوں لے جانا کہ جہاں پر مجمع کم ہو، کیونکہ بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں. اجرکم اللہ، اور رسول کی نواسیاں درخواست کہ ہمیں اس دروازے سے لے جانا کہ جہاں پر مجمع زیادہ ہو. بس مصائب ختم ہو گئے. یہیں پر ختم نہ ہوئی داستان ظلم. جب امام فرماتے ہیں کہ دمشق کا وہ دروازہ آ گیا کہ جہاں پر مجمع زیادہ تھا، تو اس دروازے سے لے گئے کہ جب دمشق قریب آ گیا تو اس دروازے سے لے گئے کہ جہاں پر مجمع زیادہ تھا. اب جب مجمع آ گیا تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے دوبارہ سوال کیا، یعنی درخواست کی شمر سے اور اس کے طرفداروں سے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو کچھ ہم سے جدا کر دو. ان ملونوں نے شہداء کے سروں کو جدا نہیں کیا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ بیٹوں کے سروں کو ماؤں کی سواریوں سے قریب کر دیا، بھائیوں کے سروں کو بہنوں کی سواریوں سے قریب کر دیا. اس عالم میں ان اہل حرم کو شہر میں داخل کیا گیا. امام فرماتے ہیں بس مصائب ختم ہو گئے. امام فرماتے ہیں کہ نو کے نیزہ پہ یہ سر بلند تھے، یہ ملون نیزوں سے کھیل رہے تھے. اسی دوران بعض سر زمین پہ گرے جو گھوڑوں کے اور اونٹوں کے قدموں سے ٹکرائے. شاید انہی میں ایک سر جناب عباس کا بھی رہا ہو کہ جن کے لیے مقاتل میں زبان حال میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب عباس کا سر نو کے نیزہ پہ کبھی بلند ہوتا تھا تو کبھی زمین پہ گرتا تھا. ارے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جس کی جانب امام زین العابدین نے توجہ دلائی کہ جب دمشق آنے لگا تو ہماری پھوپھیوں نے سوال کیا کہ ہمیں اس جگہ دروازے سے لے جاؤ کہ جہاں پر مجمع کم ہو. اور جب وہ رش والا دروازہ آ گیا تو کہا کہ سروں کو جدا کر دو تاکہ سروں کی جانب لوگوں کی نگاہیں ہوں، ہمارے سروں کی جانب لوگوں کی نگاہیں نہ ہوں.